معزز حاضرین کرام، یقیناً نیک اعمال کی برکت سے اور یقیناً لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اچھا برتاؤ، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ نیکی اور بھلائی کے ساتھ اگر نیک اعمال کر رہے ہیں، ایک وہ نیک عمل ہے جو صرف اور صرف حقوق اللہ کے اندر شامل کیے جاتے ہیں، اور بعض نیک اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق اس کی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ مخلوقات میں سے بھی خاص حقوق العباد ہے، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، یہ سبحان اللہ یہ عمر میں برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ آج کوشش کرتے ہیں ہر ایک شخص، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی خوش رہو، اس سے آپ کی جو ہے عمر میں اضافہ ہوگا اور آپ لانگ ٹرم آپ کو لائف جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے اس میں آپ کو ٹائم ملے گا۔ اور یہاں تک کہ حکماء کہتے ہیں کہ اپنے حکماء، ڈاکٹرز، یہ جتنے جو جسمانی جن کا تعلق طب سے ہے یا انسانی جسم سے جن کا تعلق ہے، یعنی کہ اس کے علاج معالجے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی لائف جو ہے اگر وہ لانگ ٹرم جینا چاہتا ہے دنیا کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ ٹینشن نہ لیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوش رہا کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشیوں بھرے ماحول کے اندر وقت گزارے۔ تو سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ ہمارا دین ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ سبحان اللہ اگر گناہگاروں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو گے تو سبحان اللہ اس سے بھی تمہاری عمر میں برکتیں، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منسوب ہے اور مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور بھلائی، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر تعلقات عمر کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے کیا معاملات ہیں، چاہے میرے خاندان میں ہو یا آپ کے خاندان میں ہو، کیا صورتحال چل رہی ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر آج سے ہمارا آپ سے تعلق ختم، آج کے بعد میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا، سب سے پہلے میں پھر آپ۔ تو قطع تعلقی یقیناً یہ عمر کو گھٹا دیتی ہے، اور تعلقات کو مضبوط کرنا یہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف عمر ہی کو نہیں بڑھاتا بلکہ گھروں کو آباد بھی رکھتا ہے۔ ظاہری بات ہے رشتہ داروں سے تعلقات ہوں گے، رشتہ داروں کا آنا جانا ہوگا، آپ کا ان کے ہاں آنا جانا ہوگا، خوشیوں بھرے ماحول ملیں گے، گھروں کے اندر رونقیں ہوں گی، گھر آباد ہوں گے، مال میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے حقوق اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، حقوق اللہ، اگر ان کی ادائیگی ہو اور اس کے ساتھ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں، اگر لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، چاہے مسلم ہیں چاہے نان مسلم ہیں، کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ، اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا، سبحان اللہ یہ مال میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور رشتوں کا جو قیامت میں حساب میں سہولت بھی پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو دنیا کے انعامات ہیں، تمہیں مال ملے گا، تمہارا گھر آباد رہے گا، تم خوشحال رہو گے، تمہاری عمر میں برکتیں ملیں گی، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حساب کتاب کے اندر بھی تمہیں سہولت فراہم فرمائیں گے۔ تمہیں آسانی میسر ہوگی اگر مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں کی بلاد، سبحان اللہ، بلاؤں کو دفع فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اگر ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر اگر کوئی ایک نیک گھر یا کوئی ایک نیک شخص موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی 100 گھروں تک بلاؤں کو رفع فرما دیتے ہیں، بلاؤں کو، آفات کو، بلیات کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص کی برکت سے، آپ دیکھیں، ایک صالح انسان کی برکت سے، ایک نیک انسان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 100 گھروں پر، اور اگر جس گھر میں 2 ہو، 3 ہو، اور جس علاقے کے اندر 10 گھر ہو، سبحان اللہ کتنی برکات نصیب ہوگی۔ تو نیکی کی سبحان اللہ بے شمار برکات ہیں۔ سبحان اللہ، ایک برکت تو یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی 100 گھروں کو آفات اور بلیات سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، نیکیاں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین کے خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تو نیک لوگوں کی برکت سے ان کے اولاد بلکہ ہمسایوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو نیک آدمی سبحان اللہ کتنا ہی خوبصورت انسان ہے۔ نیک انسان چاہے وہ کسی کو، شاید کہ وہ نیک انسان جو ہے کسی کو مالی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو آج تو سیٹھ صاحب اور حاجی صاحب اور بڑے جو ہیں وہ انہی کے نام ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے مخلوق کو چلے شاید کوئی مالی فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان کا نام بھی پکارا جا رہا ہے اور ان کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک نیک انسان، اس کی برکت سے بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے، چاہے کہ وہ دوسروں کو مالی فائدہ ہی نہیں پہنچا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا اپنا نیک عمل اور مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی آل اولاد کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے ہمسایوں، اس کے پڑوسیوں کے بھی معاملات میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ سبحان اللہ کتنا ہی سبحان اللہ وہ شخص جو ہے بابرکت انسان ہے۔ تو سبحان اللہ اسی لیے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی کہ وہ بات ہے نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ جو نقل کیا گیا ہے، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے جو علم لدنی سیکھ رہے تھے، اور اس کے اندر وہ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک علاقے میں گئے، وہاں بھوک لگی ہوئی تھی اور وہاں لوگوں سے کھانا طلب کیا تو لوگوں نے کھانا نہ دیا، اور خضر علیہ السلام نے بغیر کسی مطلب ہے کہ معاوضے کے، بغیر کسی ان سے اجرت طلب کرنے کے، ان کی دیوار کو ایسے ہی سیدھا کر دیا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور اس کا والد جو ہے وہ نیک تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، اگر والدین نیک ہوں اور نیک انسان کی برکت سے اللہ چاہے وہ دنیا میں ہو نہ ہو، لیکن ان کی آل اولاد کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، کوئی بھی نیکی ہے، چاہے وہ آپ کسی ایک بزرگ کو روڈ کراس ہی کیوں نہیں کرا رہے، چاہے آپ نے ایک بزرگ کے ہاتھ میں کوئی وزندار چیز دیکھی، تھیلی دیکھی، آپ نے اس کی ہیلپ کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے اس سے جو ہے وہ اس کی ہیلپ کی، تھوڑا سا سامان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ہیلپ کی، ان کے بوجھ اٹھانے کی، یا چاہے کہ آپ نے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الطَّرِيقِ، کہ آپ نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، تو سبحان اللہ یہ تمام وہ اعمال ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اولاد میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، ہمسایوں میں بھی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ آفات اور بلیات اور بیماریوں اور مصیبتوں اور تکالیف سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو نیکی کی برکات ہیں۔ بعض لوگ آج ایسے بھی ہیں، بہت عرصہ ہو گیا نیک اعمال کر رہے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا وظائف پڑھ رہے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا درود و سلام پڑھ رہے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا 5 وقتہ نماز، بہت عرصہ کیا الحمدللہ زندگی بھر وہ نماز کی پابندی کرتے رہے ہیں، اس کے باوجود ان پر مصائب آ رہے ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں۔ یہ تمام جو ہیں وہ بسا اوقات نا امیدی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے کراچی میں، بزنس مین تھے، ان کا ایک وقت تھا بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، ایک وقت آیا لیکن ماشاءاللہ نماز کے بڑے پابند تھے،
نماز کے بہت پابند تھے اور مخلوقات کے مطلب ہے کہ بندوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ اور ان کا اچھا اخلاق بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ایک وقت وہ آیا کہ اب ان کے کاروبار جو ہے وہ پستی کی طرف چلا، زوال کی طرف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن آئے کہ کہنے لگے قاری صاحب میں تو اللہ سے اتنا مانگتا بھی ہوں، اتنی دعائیں بھی کرتا ہوں اور کسی کو اپنی ذات سے نقصان بھی نہیں پہنچاتا، اس کے باوجود بھی جو ہے مجھ پر تکالیف ہیں، مجھ پر آزمائش ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب یہاں تک کہ دل و دماغ پر شیطان کا اتنا غلبہ اور اتنا وسوسہ آنے شروع ہو چکا ہے، اتنے وسوسے شیطان کے آنے شروع ہو چکے ہیں کہ اب دل کرتا ہے کہ بھئی اللہ تمہاری سنتے ہی نہیں، اللہ تمہاری جو ہے نا تم اللہ سے مانگتے ہو، مطلب ہے کہ شیطان ایک نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے مومن نا امید نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں، آپ نیک اعمال کرتے رہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ بسا اوقات شاید کہ دنیا والوں کے ساتھ آپ بہت نیکیاں کریں، آپ کو وہ صلہ بھی نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں بہت اچھے نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن مخلوق کی طرف سے الٹا ہی انہیں اس کا اثر ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو یار میں لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ مجھے ہی کوستے ہیں، مجھے ہی برا بھلا کہتے ہیں، مجھے ہی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں۔ یا گھر کے اندر سب بھائی ہو نا مل کر، تو وہاں ایک بھائی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی کسی کو نقصان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی بھائی اسی کو برا کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی والدین بھی اسے برا کہتے ہیں، بہن ہو یا کوئی بھی ہو XYZ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نا امید نہ ہو، آپ کا نیک عمل آپ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نیک اعمال کرتے ہیں، آپ نیک بنتے ہیں، تو آپ کے نیکی کے راستے پر چلنے کی برکت سے 100 گھروں پر، دیکھیں حدیث کے الفاظ میں نے ذکر کیے کہ اللہ تبارک و تعالی 100 ہمسایوں کو، اب دیکھ لیں آپ کا گھر جہاں پر ہے اس کے قریب میں کتنے گھر ہیں؟ 100 گھر تو نہیں ہوں گے نا، بمشکل کہیں 100 گھر ہو، 100 ایک سائڈ پہ، 100 دوسرے سائڈ پہ، تو سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کتنی ہی برکات نصیب فرماتے ہیں۔ تو نیک بنیے، نیک بننے کی کوشش کیجئے، اپنی اولادوں کو نیکی کی راہ پر گامزن کیجئے اور خود بھی نیک اعمال کرتے رہیے، نا امیدی کی طرف کبھی شیطان وسوسہ ڈالے تو نا امیدی کی طرف نہ بڑھیے، بلکہ یہ عزم کیجئے، یہی ذہن پر اس بات کو بٹھا لیجئے کہ آپ کا نیک عمل ضائع نہیں ہو رہا، آپ کا نیک عمل شاید کہ دنیا والوں کے ہاں تو اس کا اجر نہ مل سکے، لیکن سبحان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ملے گا آپ کو۔ دعائیں کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، درود و سلام پڑھتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، حج کرتے رہیے، صدقہ و خیرات کرتے رہیے، اور یہاں تک کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہیے۔ انشاءاللہ زبان کے موضوع پر پھر کسی موقع پر گفتگو کریں گے۔